کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں ہم پھر حاضر ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا موضوع گزشتہ سلسلوں سے انکم کے ذرائع پر، آمدن کے ذرائع پر جاری تھا۔ پہلے ہم نے تجارت پر گفتگو کی اور پھر اس موضوع کو مزید عام اور وسیع کرتے ہوئے ہم اب انکم کے ذرائع پر بات کر رہے تھے کہ انکم کا ذریعہ حلال ہونا ضروری ہے، اجرت یا آمدن بھی حلال ہو اور اس کا ذریعہ بھی حلال ہو۔ یہاں پر کئی لوگوں کو ایک بات سنتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ کوئی ناجائز کام کر رہے ہوں اور انہیں بتایا جائے یا انہیں معلوم ہو کہ یہ ناجائز کام ہے اور اب اس کو چھوڑنے کا حکم ہے، تو کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جب تک دوسرا کام نہ ملے اس وقت تک ہم یہ کام کرتے رہیں یا فوری طور پر چھوڑ دیں؟ تو یہاں پہ شرعی حکم یہی ہے کہ ناجائز کام کو فوری طور پر ہی چھوڑنا لازم ہے، نیا کام ملنے تک اس کو اختیار کیے رکھنا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بسا اوقات شیطان بعض لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر ہم ابھی کام چھوڑ دیں گے تو اپنے بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کی کفالت کیسے کریں گے، ان کی خبرگیری کہاں سے کریں گے، معاشرے کے اندر ہم زندہ کیسے رہیں گے۔ ان کے لیے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہت ہی زیادہ عبرت کے مدنی پھول لیے ہوئے ہیں اور سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ ظالمانہ ٹیکس کی وصولی پر مامور تھا حاکم اور بادشاہ کی جانب سے۔ آپ نے اسے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کام چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ علی جا، اگر میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ شخص کیا کہتا ہے کہ اگر یہ رب کی نافرمانی کرے تو رب اسے رزق دے گا، اور اگر فرما برداری کرے تو کیا رب اسے رزق نہ دے گا؟ یعنی جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں گویا وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں تو رب ہمیں رزق دے رہا ہے، اور ان کا توکل اپنے رب پر اس قدر کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ جب فرما برداری کی بات کی جاتی ہے کہ جو رازق و مالک عز و جل ہے، رزاق ہے، اس کی فرما برداری کرو، تو پھر ان کو یہ وسوسہ آ جاتا ہے کہ اگر میں یہ کام کرنے جاؤں گا تو میرا گزر بسر کہاں سے ہوگا۔ حالانکہ ایک مسلمان کا کامل یقین اور توکل اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہونا چاہیے۔ دنیا میں رزق کے اسباب، وسائل اور ذرائع تو مختلف ہو سکتے ہیں، اور لیکن ان وسائل، ذرائع، اسباب پر اعتماد ہو یہ درست نہیں ہے۔ اعتماد، توکل رب تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے اور اسی کی فرما برداری کرتے ہوئے جو اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار ہیں، جائز ذرائع ہیں، انہی کو اختیار کرتے ہوئے مال کمائے۔ ہو سکتا ہے کہ حرام والی آمدن سے یا حرام ذریعے سے آنے والی آمدن میں بہت زیادہ مال آ رہا ہو، لیکن
اس کے بنسبت حلال ذرائع میں کم آ رہا ہو، لیکن وہ کم مال ایک تو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حلال مال میں جو کم ہے برکت رکھ دیتا ہے اور وہ بہت سارے کو بھی کفایت کر جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کا ہی ذہن رکھا جائے کہ حرام چھوڑ کر حلال ہی کمانا ہے۔ اور ایک سمپل سی لاجک والی بات بھی اگر آپ کریں کہ دنیا کے اندر اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو لازمی سی بات ہے اگر آپ اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آپ سے خوش ہوگا، یا اگر آپ کا مالک یا باس ہے جس کے تحت آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ اس کی باتیں مانیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی تنخواہ بڑھا دے، وہ آپ کو بونس دے دے۔ لیکن ایسا کہیں نہیں ہوگا کہ آپ اس کی باتیں بھی نہ مانیں، اس کی نافرمانی کرتے رہیں اور وہ آپ کی تنخواہ بڑھا دے۔ تو یہ تو ایک سمپل سی بات ہے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، تو جب دنیا کے باس کی فرما برداری کرنے میں وہ انعامات ہمیں دیتا ہے، وہ ہماری تنخواہ بڑھا دیتا ہے، تو پھر جب رب تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہی نہیں۔ تو اس سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ ہماری جو ہے وہ تنخواہ کو یا ہمارے رزق کو روک لے گا؟ وہ تو جب ہم نافرمانی کر رہے ہیں اس وقت بھی اپنے شان رحیمی کی صفت کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو روزی دے رہا ہے، حالانکہ وہ نافرمان ہے پھر بھی رب تعالیٰ روزی دے رہا ہے۔ تو اس سے آپ اس کی رزاقیت کا اندازہ لگائیے۔ تو اگر ہم فرما برداری کریں گے تو کیوں کر وہ ہمیں روزی نہ دے گا، بالکل دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات بعض صورتوں کے اندر آزمائش کے طور پر کئی چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جن سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ وقتی ہوتی ہیں، یا ان کے ذریعے سے دنیا میں ہمارے لیے جب پریشانیاں بڑھتی ہیں تو ہمارے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آخرت کے اندر ہمارے درجات کی بلندی کا وہ سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، اور ہم تمہیں ان چیزوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ مسلمانوں کو فرمایا کہ بھوک سے، مال کی کمی سے، باغات اور پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے، اور پھر فرمایا کہ آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، صبر کرنے والوں کو آپ ان کی خوشخبری دے دیجئے کہ جب ان کے لیے خوشخبری کیا ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کامل رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ وہی رازق ہے، وہی رزاق عز و جل ہے، اور اس کی فرما برداری کریں، انشاءاللہ عز و جل مال میں برکت بھی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگ ایک بات اور بھی کرتے ہیں کہ جناب روزی کمانا تو فرض ہے، تو روزی کمانا کتنا فرض ہے؟ چنانچہ علماء نے فرمایا اتنا کمانا فرض جو اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے اور جن کا نان نفقہ خرچہ اس کے ذمے واجب ہے ان کے نفقے کے لیے، اور اگر اس کے اوپر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے لیے، تو اتنا کمانا فرض ہے۔ اور اس کے بعد مزید کمانا فرمایا کہ اس میں اختیار ہے کہ اتنے پر ہی بس کرے یا اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ باقی ماندہ یعنی بچا کر رکھنے کے لیے بھی کوشش کرے۔ ہاں، فرمایا کہ اگر ماں باپ محتاج و تنگ دست ہوں تو انہیں کما کر بقدر کفایت دینا فرض ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص قدر کفایت سے زائد اس لیے کماتا ہے کہ فقراء اور مساکین کی خبرگیری کر سکے گا یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرے گا، فرمایا یہ مستحب ہے اور یہ نفل عبادت سے افضل ہے۔ اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا مگر اس سے فخر اور تکبر مقصود نہ ہو تو یہ مباح ہے، اور اگر محض مال کی کثرت یا فخر مقصود ہے تو پھر اس نیت سے کمانا منع ہے۔ تو اب جہاں مستحب ہے، جہاں پر نیکی ہے، وہاں پر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم جائز ذریعہ ہی اختیار کریں۔ فرض و واجب والا جو کمانا ہے اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جائز ذریعہ روزگار ہی کمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جائز ذریعہ روزگار عطا فرمائے اور ہمیشہ حلال روزی ہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی، کال سنائیے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے یا شوہر طلاق دے دے، دونوں صورتوں میں عدت کا کیا حکم ہوگا؟ جی، مزید کال۔
مفتی صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ ایک پیشما میں ہمارا وہ اس کو مخارج درست نہیں آتی، جو پیچھے جماعتی مقتدی ہے اس کو مخارج درست طریقے سے آتی ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی مزید؟ ہند کے شہر جبل پور سے دلشاد اتاری بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا مسجد کے اندر مسجد کی جو جانماز ہوتی ہے، لمبی لمبی جو جانمازیں ہوتی ہیں، دریا ہوتی ہے، کیا وہ مسجد کے اندر دھو سکتے ہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، پہلا سوال شوہر کے طلاق یا وفات کی صورت میں عدت سے متعلق انہوں نے کیا۔ دیکھیں، شوہر کی طلاق کی صورت میں اگر عورت وہ عورت ہے کہ جسے حیض آتا ہے، حیض آنے سے مراد، مینسز آنے سے مراد کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اسے مینسز آئے ہیں، تو اس کی عدت 3 مینسز ہوگی، جبکہ شوہر نے طلاق مینسز میں نہ دی ہو۔ اگر مینسز میں طلاق دینا ویسے گناہ ہے، اگر کسی نے دے دی تو پھر یہ والا مینسز جس میں طلاق دی گئی ہے کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کے بعد 3 مینسز کا آ کر گزر جانا، اس سے عدت ختم ہو جائے گی، جبکہ عورت حاملہ نہ ہو۔ اگر عورت حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش پر عدت ختم ہوگی، اگرچہ وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہو جائے، یا حمل کے ابتدائی عرصے میں طلاق ہوئی تو پھر پورے 8 یا 9 ماہ جتنے بھی بچیں گے ان تمام تک، اس کے ختم ہونے تک، بچے کے پیدا ہونے تک عدت برقرار رہے گی، اور جب ختم ہو جائے گا تو پھر عدت ختم ہو جائے گی۔ تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ بھئی 3 مہینے عدت ہے، تو 3 مہینے عدت نہیں، عدت 3 مینسز ہے۔ عمومی طور پر ہر ماہ کے اعتبار سے مینسز آتے ہیں تو 3 ماہ میں وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی عورت کو مینسز میں جو ہے وہ لیٹ ہو یا ڈیلے ہو تو بہرحال دار و مدار 3 مینسز کے گزرنے پر ہی ہے۔ اور جہاں تک رہا وفات کی عدت، تو وفات کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد عدت ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر لوگوں میں مختلف کانسیپٹ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ عورت کو جس دن میت کا انتقال ہوا گھر سے باہر 40 قدم چلا دیتے ہیں کہ بھئی عدت ختم، یا 40 قدم چلا کے یہ ذہن رکھتے ہیں کہ بھئی اس کی عدت فقط 40 دن ہوگی۔ یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ عدت کا حکم قرآنی حکم ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو عدت وفات والی عورت کے لیے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا 4 ماہ 10 دن۔ ہاں اگر وہ حاملہ ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر بچے کی پیدائش پر اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور یہیں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ دیکھیں حاملہ کے لیے عدت بیان کی گئی کہ وہ بچے کی پیدائش کر لے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حمل والیوں کی عدت یہ کہ وہ بچہ جن لیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حمل کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق والی عدت کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش پہ عدت ختم ہوگی، اور وفات والی عدت کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ اگر امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کے مخارج تو اچھے ہیں اور امام کے مخارج درست نہیں ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر تو امام کے مخارج اس قدر خراب ہیں کہ لحن جلی کی غلطی واقع ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، کہ معنی ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ پیچھے جو مقتدی ہیں وہ قاری صاحب ہیں، بہت اچھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور امام کی تلاوت بھی اس حد تک درست ہے کہ اس کی نماز درست ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے، لحن جلی کی غلطی نہیں ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز اگر قاری صاحب بھی پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ تیسرا سوال مسجد کی دریوں سے متعلق کہ مسجد کی دریاں مسجد کے اندر دھونا کیسا؟ دریاں اگر ناپاک ہیں تو مسجد سے باہر ہی لے جا کے دھوئی جائے، مثلا کسی بچے نے پیشاب وغیرہ کر دیا تو باہر ہی دھوئیں، اور اگر ناپاک نہیں پاک ہیں اور مسجد بھی دھونا مقصود ہے اس لیے جو ہے وہ دریاں بھی مسجد کے اندر دھو لی گئیں تو اس میں حرج نہیں ہے، جبکہ دھونے کے اندر مسجد کی بے ادبی نہ ہو کہ پٹخنا یا اس کو جو ہے وہ ڈنڈے وغیرہ مارنا۔ اگر یہ ساری صورتحال ہے تو پھر بہرحال اس کو مسجد سے باہر لے جا کر فنائے مسجد وغیرہ یا خارج مسجد میں ہی دھویا جائے گا۔ جی مزید کالز؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ایک دفعہ عمرہ پڑھ لیں تو دوسری دفعہ احرام باندھ کر عمرہ کرنا چاہیے یا عام لباس میں ہی عمرہ کر سکتے ہیں؟ جی
सर हम एक मस्जिद बनवा रहे हैं सर। मस्जिद के साथ हमने जो सड़क पे 3 लैट्रिन बनवाई हैं और उसके आगे गटर बनवाना है। गटर के ऊपर के हम उसके ऊपर मुर्दे को गुस्ल देने वाली जगह बना सकते हैं या नहीं? उम्रा और आम लिबास करके, उम्रा एक बार कर लिया तो अब दोबारा उम्रा करना चाह रहे हैं तो क्या आम लिबास में कर सकते हैं? देखें, उम्रा अलग चीज़ है, तवाफ़ अलग चीज़ है। अगर आप उम्रा कर चुके हैं तो उसके बाद आप आम लिबास में नफली तवाफ़ तो कर सकते हैं जितने चाहें, लेकिन अगर आपको उम्रा करना है तो उसके लिए आपको दोबारा एहराम बांधना होगा। और एहराम भी होटल से नहीं बंधेगा, बल्कि आपको कम अज़ कम करीब तरीन मिकात मस्जिद आयशा जाना होगा और वहाँ से जाकर आपको एहराम बांध कर आना होगा। और एहराम जिस तरह नियत करेंगे तो एहराम की पाबंदियाँ लाजिम होंगी, और एहराम की पाबंदी में से एक पाबंदी ये भी है कि आप सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, तो लिहाजा आपको बग़ैर सिला हुआ लिबास ही पहनकर उम्रे का एहराम बांध कर आना होगा और उसी में उम्रा करना होगा। हाँ, अगर तवाफ़ आप करना चाहते हैं तो तवाफ़ बहरहाल आप आम कपड़ों के अंदर कर सकते हैं, उसमें हरज नहीं। और उम्रे में ये भी ज़रूरी है कि आप हलक करवाएंगे पहले उम्रे के बाद या कसर करवाएंगे, और फिर जाके दोबारा उम्रे की आप जो है वो नियत करके आएंगे मस्जिद आयशा से, और फिर वापस आके अगरचे आपने उसी दिन में या 1 घंटे पहले ही हलक करवाया हो, बाल सर पे ना हो, फिर दोबारा जब आप उम्रा मुकम्मल कर लेंगे तो एहराम से बाहर आने के लिए आपको दोबारा बहरहाल अपने हलक किए हुए सर पर ही उस्तरा फिरवाना ज़रूरी होगा एहराम से बाहर आने के लिए, अगरचे सर पर बाल ना हो। दूसरा सवाल कि गटर के ऊपर जो है वो मुर्दा नहलाने वाला जो है वो इंतज़ाम करना। तो अगर गटर जो है वो बंद है, बदबू वगैरह नहीं आती, अब वो अलग से सेपरेट हिस्सा है, तो ऐसी सूरत में वहाँ पर मुर्दा नहलाने का एहतमाम तो किया जा सकता है, मगर यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो हिस्सा मस्जिद का है या किस चीज़ का है। अगर तो वो हिस्सा मस्जिद का है, आईने मस्जिद है या फिनाए मस्जिद है, या उस जगह का हिस्सा है जो कि मस्जिद के लिए वक्फ़ है, तो मस्जिद के लिए वक्फ़ जगह के अंदर मुर्दे नहलाने का एहतमाम नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई अलग से जगह है किसी शख्स ने इसीलिए दी है तजहीज़ व तकफ़ीन के मामलात के लिए, तो फिर उस जगह के ऊपर जो है वो मुर्दा नहलाया जा सकता है। एक मैसेजेस भी हम कुछ शामिल करते हैं। एक सवाल है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा की जगह पर हम क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं। किसी शख्स के ज़िम्मे अगर क़ज़ा नमाज़ें बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसी सूरत में सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल की जगह पर वो क़ज़ा नमाज़ें अदा कर सकता है, बल्कि उसे हुक्म भी यह दिया गया कि वो क़ज़ा नमाज़ें अदा करे ताकि जल्द अज जल्द अपनी क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी से सुबुकदोश हो जाए। तो लिहाजा जो सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, जैसे असर से पहले की 4 सुन्नत, इशा से पहले की 4 सुन्नत, तो इनकी जगह पर क़ज़ा नमाज़ें अदा की जा सकती हैं। एक ये सवाल जो हमारा हर दफ़ा ही जो है वो तकरीबन आता है सिलसिले में कि बाइक वगैरह किस्तों पर लेना कैसा है। तो किस्तों से मुताल्लिक हम अहकाम बयान करते रहते हैं, दोबारा बयान कर देते हैं कि किस्तों पर चीज़ लेना फ़ी नफ्सी ही जायज़ है, क्योंकि किसी चीज़ की कीमत का कैश में कम होना और किस्तों में ज़्यादा होना इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो किस्तों पर कंडीशंस लगती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लगती हैं, शराइत लगती हैं, वो नाजायज़ होती हैं। मसलन गाड़ी वगैरह लेने में इंश्योरेंस शर्त होती है, यूं ही किस्त लेट होने पे जुर्माने की शर्त होती है, अदम अदायगी की सूरत में वो चीज़ ज़ब्त कर लेने की शर्त होती है, तो इन शर्तों के साथ लेना बहरहाल जायज़ नहीं है। जी, मज़ीद सवाल। मेरा नाम इरफान अत्तारी, मैं हांगकांग से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है, क्या अंदाजे से भी खरीदो फरोख्त की जा सकती है? बराए मदीना जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, अंदाजे से, तखमीने से ख़रीदो फ़रोख्त करना, ख़रीदो फ़रोख्त तखमीने से करना जायज़ है, मगर बास सूरतें इसकी नाजायज़ भी। फरमाया तखमीने से उसी वक्त ख़रीदो फ़रोख्त हो सकती है जबकि गैर जिन्स के साथ की जाए। मसलन गेहूँ ख़रीद रहे हैं, तो अगर गेहूँ के ज़रिए से ही ख़रीद रहे हैं तो ये अंदाजे से ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ नहीं है, बल्कि ये माप या तोल कर ही ख़रीदो फ़रोख्त हो सकती है। हाँ, अगर गेहूँ जौ के ज़रिए से या गेहूँ पैसों के ज़रिए से ख़रीद रहे हैं तो ये अंदाजे से हो सकती है। लेकिन अंदाजे से मुराद क्या है? ये नहीं कि एक शख्स ने कहा कि 1 किलो जो है वो मुझे गेहूँ दे दो या 1 किलो फुला अनाज दे दो, और ये तोलने के बजाय अंदाजे से दे दे, ये जायज़ नहीं।
کیونکہ اس نے کلو مانگی ہے اور آپ اندازے سے دے رہے ہیں. آپ کا اندازہ کتنا ہی پرفیکٹ ہو، بہرحال وہ کلو جب تک اس کا وزن اعتبار نہیں کر لیں گے آپ، اس وقت تک وہ جائز نہیں ہے. ہاں کسی نے یوں کہا کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس بوری کے اندر جتنی بھی گندم ہے یہ مجھے بیچ دیں، یا یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے فلاں چیز کا یہ کتنے کا بیچا. اب یہ نہیں پتا اس ڈھیر میں یا اس بوری میں کتنے کلو جو ہے وہ سامان ہے، بس مطلق کہ بھئی یہ جو بھی سامان ہے اس کے کیا جو ہے وہ لگاتے ہیں. عموماً ڈھیریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بعض جگہوں کے اوپر سبزیوں کی بھی ڈھیریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہاں پر کلو کے حساب نہیں ڈھیری کے حساب سے ہوتا ہے کہ بھئی فی ڈھیری جو ہے وہ اس کی قیمت اتنی ہے. تو اب اس چیز کی خرید و فروخت اگر غیر جنس سے کر رہے ہیں، عموماً ہمارے ہاں تو اب پیسوں کے ذریعے سے ہی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو وہ جائز ہے. اب جیسے سونا چاندی کی جو ہے وہ خرید و فروخت ہو رہی ہے تو وہ وزن کے ذریعے سے ہی جائز ہوگی، اور اس کا وزن برابر ہونا ہی ضروری ہوگا. وہاں اندازے سے خرید و فروخت ہرگز جائز نہیں ہوگی اور وہ سود بن جائے گا، اور سود حرام ہے، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. آپ گئے دکان والے کو کہا کہ 1 پاؤ دہی دے دیں، اور اس نے 1 پاؤ دہی اندازے سے باندھ دی، یہ جائز نہیں. اور اگر آپ نے اسے کہا کہ 10 روپے کی دہی دے دو، اور اس نے اپنے حساب سے اندازے سے 10 روپے کی دہی باندھ کر دے دی جتنی عموماً ملتی ہے، تو اب بھلے اس نے تولا بھی نہ ہو تو جائز ہے، کیونکہ آپ نے پیمانے پر نہیں مانگی تھی. 10 روپے کی عوض مانگی تھی اس نے، 10 روپے کی عوض جو ہے وہ آپ کو دی. جبکہ آپ پیمانے پر مانگتے ہیں تو پھر پیمانے کا تول ہونا وہ ضروری ہے. وہ تول کے ساتھ ہو یا ماپ کے ساتھ ہو، جس بھی ذریعے سے ہو تو وہ ہونا ضروری ہے. ماپ کی مثال جیسے دودھ لیٹر کے اندر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، وزن جو ہے اس کا ہوتا، تو یہ ماپ ہوتا ہے. تو اب وہاں پر ویسے ہی وہ نلکا کھول کر جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بھر کر تھیلی کے اندر دے دے تو وہ درست نہیں ہوگا. وہاں پر ماپ ہی ضروری ہوگا کہ جب آپ 1 کلو یا 1 لیٹر مانگ رہے ہیں تو جو 1 کلو یا لیٹر کا ماپ ہے وہ اس کو بھر کر ہی ڈال کر آپ کو دے گا تو ہی اس کی اجازت ہوگی، ورنہ جائز نہیں ہوگا. جی مزید کال. مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے، اگر مغرب کی نماز میں آخری رکعت میں پہنچے اور اس کے بعد کھڑا ہو، جیسا اس کے سلام مولوی سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھی جائے، پتہ نہ چلے سجدہ سہو کو نکالے تو. جی مزید کال. پرچون کی دکان ہے میری، تو کیا میں سگریٹ بیچ سکتا ہوں اس پہ؟ جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ گناہ آخر گناہ ہوتا ہے، اس میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی ہے. تو برائے کرم اس کی تفصیل ارشاد فرمائیے. 2 رکعتیں اگر نکل گئیں امام کے ساتھ جو ہے وہ 2 رکعتیں نہیں ملی، ایک ہی رکعت ملی ہے، تو اب بقیہ رکعتیں کیسے ادا کرے گا؟ تو امام کے ساتھ 1 رکعت ملی تو اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھے گا اور پھر قعدے میں بیٹھے گا. قعدے میں بیٹھے گا کیوں؟ کیونکہ امام کی ملائیں ایک اور ایک ہی اپنی ملائی تو یہ 2 رکعتیں ہو گئیں اور 2 رکعتوں پر قعدہ ہوتا ہے. قعدے پہ بیٹھے گا اور یہ جو دوسری پڑھے گا اس کے اندر یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملائے گا. پھر قعدے کے بعد کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پڑھے گا اور اس میں سورت فاتحہ اور سورت ساتھ ملائے گا اور پھر نماز مکمل کر لے گا التحیات کے بعد. اگر اس سے کوئی غلطی اپنی بعد والی 2 رکعتوں میں ہوئی، کوئی ایسا واجب ہے جو کہ بھول سے چھوٹ گیا، تو پھر اس کے اوپر آخر میں سجدہ سہو بھی لازم ہوگا. لیکن اگر کوئی غلطی اس سے امام کے پیچھے ہوئی اور امام سے وہ غلطی نہ ہوئی، اس سے ہی کوئی واجب بھولے سے رہ گیا اس رکعت میں جس رکعت میں یہ امام کے ساتھ شامل تھا، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا. دوسرا سوال پرفیوم سے متعلق تھا کہ پرفیوم کی دکان ہے تو اس کی پرفیوم کی خرید و فروخت سے متعلق ان کا سوال تھا. تو پرفیوم کا خریدنا اور بیچنا یہ جائز ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، البتہ پرفیوم لگانے سے بچنا بہتر ہے. تیسرا سوال گناہ صغیرہ اور کبیرہ. گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ، گناہ کبیرہ بڑا گناہ. یہ اصطلاحی اعتبار سے جو ہے وہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی اقسام ہیں. گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے وہ فاسق معلن ہو جاتا ہے اگر اعلانیہ وہ کرے، جبکہ گناہ صغیرہ کا حکم اس سے کم درجے کا ہوتا ہے. لیکن بہرحال گناہ گناہ ہی ہے اور رب عز و جل کی نافرمانی ہی ہے. اللہ عز و جل کی نافرمانی چاہے وہ گناہ صغیرہ کی صورت میں ہو یا کبیرہ کی صورت میں، دونوں سے ہی بچنا ضروری ہے. بلکہ اگر گناہ صغیرہ کو ہلکا سمجھتے ہوئے کسی نے کیا تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بہرحال اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ نافرمانی اس رب عز و جل کی ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹی سی بات پر بھی پکڑ فرما لے اور چاہے تو وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دے۔ تو لہٰذا گناہ میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، گناہوں کے اندر جو بھی گناہ ہیں کہ ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ صغیرہ کبیرہ کا تولنا تو یہ الگ اعتبار سے، اصل تو یہ ہے کہ میں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، مجھے رب تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ ناراض اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ صغیرہ پر بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ایک اعتبار سے تو لوگوں کا یہ کہنا درست ہے کہ جناب گناہ جو بھی ہے بہرحال اس سے بچنا چاہیے، لیکن فقہا نے اس کی اپنی اصطلاحات کی تعریف بھی بیان کی ہے اور اس کی اپنی وجوہات ہیں کہ اس سے آگے شرعی احکام کے اوپر مزید مدار بنتا ہے، تو اس اعتبار سے تعریف پر کلام نہیں ہو سکتا۔ ہاں بہرحال گناہ صغیرہ میں یہ اب جیسے احکام کے اعتبار سے جب فرق آتا ہے وہ یہ کہ گناہ صغیرہ بہت ساری نیکیوں کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے، توبہ کے بغیر گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ یا بعض اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسے جنازے کو کندھا دے کر چلنا، تو اس میں کے بارے میں فرمایا کہ اس میں 40 قدم چلے تو 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن عام طور پر گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہوتی ہے۔ جی مزید کال۔ ظاہر احمد اتاری، مفتی صاحب یہ فرما دیجئے کہ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک پیش امام نماز پڑھا، پیچھے دو کھڑے، تو پیچھے مدنی منوں کی صف ہوتی ہے، تو کوئی دوسرا آدمی آئے تو وہ نماز میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی مزید کال۔ سوال یہ ہے کہ جب کسی عورت کو مزار پر جانا منع ہے تو جب وہ مر جاتی ہے تو قبرستان میں کیوں دفنایا جاتا ہے؟ جی مزید کال۔ اچھا، میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ زکوٰۃ ایک تو جو دینے والا جو ہوتا ہے صاحب حیثیت ہو اس کی تو معاملات ہیں، لینے والے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کس حد تک مطلب اس کی حالت ہو تو وہ لے سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی رہنمائی فرما دیجیے۔ پہلا سوال ہمارا کہ امام کے پیچھے ایک مردوں کی صف بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد بچوں کی صف بنی ہوئی ہے اور مردوں کی صف مکمل نہیں ہوئی، اب اگر کوئی شخص پیچھے سے آتا ہے تو وہ کیسے آگے جائے؟ تو بچوں کے آگے سے گزر کر بھی آگے شامل ہو سکتا ہے مردوں کی صف میں، کیونکہ امام کا سترہ وہ مقتدیوں کے لیے بھی سترہ ہے، تو گویا کہ مقتدیوں کے آگے سے اس صورت میں گزرنا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اگر پہلی صف مکمل ہو گئی، دوسری صف میں بچے کھڑے ہوئے، اب یہ آنے والا کیا کرے؟ کیا بچوں کو پیچھے کھینچ کے دوسری صف میں کرے؟ نہیں، ایسا نہ کرے۔ اگر بچے جو ہے وہ عاقل ہیں اور وہ سمجھدار ہیں، باقاعدہ نماز ہی ادا کر رہے ہیں، تو انہیں صفوں سے کھینچ کر آگے پیچھے کرنا دوران نماز یہ جائز نہیں ہے، پھر ان بچوں کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر ان کی صف میں ہی نماز ادا کر لے، جبکہ درمیان میں کوئی اور صف موجود نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ عورتوں کو مزار پر جانا منع ہے تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس کو قبرستان میں کیوں دفنایا جاتا ہے؟ دیکھیں، بہت سارے احکام کا تعلق زندہ ہونے کے ساتھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ایسے تو یہ ہے کہ زندہ کسی انسان کو دفنانا منع ہے تو مرنے کے بعد اسے کیوں دفنا دیتے ہیں؟ تو یہ چیز نہیں ہے۔ یا غسل تو بندہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ دیتا ہے، تو مرنے کے بعد زندگی کے اندر تو غسل دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو اس طرح غسل دے، لیکن مرنے کے بعد اس کو لوگ ہی غسل دیتے ہیں۔ تو بہت سارے احکام کا تعلق وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے عمل کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کا یہ کام کرنا جو ہے وہ یوں درست نہیں ہے، اس کام کی اس کو ممانعت ہے، لیکن مرنے کے بعد احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد احکام کا بعض تعلق تو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ لوگوں پر فرض کفایہ ہوتا ہے کہ وہ میت کا جنازہ پڑھیں، لوگوں پر فرض کفایہ ہوتا ہے کہ وہ میت کو دفن کریں۔ تو یہاں پہ یہ سمجھنا کہ نہیں، عورت چونکہ قبرستان میں دفن ہوتی ہے اس لیے اس کو جو ہے وہ مزار پہ جانا منع ہے، تو اس کو قبرستان بھی جو ہے وہ دفن بھی نہ کیا جائے، تو قبرستان میں دفن نہیں کریں گے تو کہاں دفن کریں گے؟ تو بہرحال عورت کو بھی قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا۔ ہاں، زندگی میں اسے قبرستان جانا یا مزارات پر جانا منع ہے، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے گھر سے فاتحہ اور ایصال ثواب کرے۔ تیسرا سوال کہ زکوٰۃ دینے والے سے متعلق تو احکام ہیں، زکوٰۃ لینے والے کے لیے کیا صورتحال یا کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ کا سوال کرنا اور زکوٰۃ کا مستحق ہونا دونوں میں فرق ہے۔
ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مستحق کے زکوٰۃ تو ہو لیکن اس کے لیے سوال کرنا، زکوٰۃ مانگنا اپنے لیے یہ جائز نہ ہو۔ جیسے شرعی فقیر ہے کہ اس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے، ہاں نصاب کی مقدار مال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ شرعی فقیر ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن جب اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ آج اپنا کھانا پینا گزر بسر آج کے کھانے کا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال کرنا کس کو جائز ہے؟ مسکین کو، جس کے لیے ایک وقت کے کھانے کے بھی اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ تو لہٰذا پہلا فرق تو یہ۔ دوسرا اسی ضمن میں جیسے ہم نے بیان کیا کہ مستحق کے زکوٰۃ وہ کہ اس کی ملکیت میں 52.5 تول نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال موجود نہ ہو، تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ سید اور ہاشمی نہ ہو۔ اگر وہ سید یا ہاشمی خاندان سے ہے تو آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یوں ہی اپنے خاندان کے اعتبار سے دیکھیں تو باپ اپنے بیٹوں پوتوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یوں ہی بیٹے اپنے جو ہے وہ باپ کو یا ماں کو یا دادا کو یا نانی کو یا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بیوی اور شوہر آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر بہن بھائی مستحق کے زکوٰۃ ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جی مزید کال۔ سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز جو فرض ہے ان کی نیت کس طرح کی جائے گی، اور جو سنت پڑھے جاتے ہیں اس سے پہلے اور بعد ان کی نیت کس طرح ہوگی؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے سوال عرضی ہے کہ یہ اسلامی بہنوں کا سوال ہے کہ مدنی برقع پہن کر جانا ہوتا ہے کہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سامنے سے پورشن اس کا جو برقعے کا سامنے کا جو خیمہ نما برقع ہے وہ سامنے سے اٹھا کے سر پہ رکھ لیا جاتا ہے نماز شروع کرنے سے قبل، لیکن یہ سجدے میں جاتے وقت یہ پھر نیچے گر جاتا ہے، اور اس صورت میں چونکہ سامنے سے اٹھانے سے داڑھی یعنی تھوڑی کے نیچے کا حصہ جو ہوتا ہے وہ گلے کا حصہ وہ تھوڑا دکھتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مزید کال۔ میں ایک دکاندار ہوں اور میں اس حوالے سے مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر کوئی پروڈکٹ کسٹمر کو سیل کرتا ہوں تو اس میں اسے یہ تو نہیں کہتا کہ میں اتنے کی میں نے یہ خریدی ہے، مگر میں اسے یہ کہہ دیتا ہوں خرید سے کچھ اوپر ریٹ میں یعنی کم منافع میں کہہ دیتا ہوں کہ میں یہ ہول سیل ریٹ یہ ہے، تو کیا میں اس طرح میرا کہنا جو ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟ حالانکہ وہ میری خرید ریٹ سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے یعنی کم منافع میں، تو اس کا برائے کرم مجھے جواب عطا فرما دیجیے۔ جی پہلا سوال جمعہ کی نیت سے متعلق ہے۔ بعض لوگ جمعہ کے فرض کی نیت الگ کرتے ہیں اور جمعہ کی سنتوں کے اندر ظہر کی ہی نیت کرتے ہیں، یا پھر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جمعہ کی سنت، نوافل، فرض تمام میں جمعہ کی ہی نیت کی جائے گی، ظہر کی نیت نہیں کی جائے گی۔ تو سنتوں کے اندر بھی جمعہ کی سنتوں کی نیت کریں اور نوافل میں بھی جمعہ کی ہی نیت کریں، تو تمام جمعہ کی رکعتیں جمعہ کی نیت سے ہی ادا کی جائیں گی۔ دوسرا سوال مدنی برقعے سے متعلق کہ نماز کے دوران اس کا حکم، دیکھیں دو چیزیں، اولاً تو یہ کہ اگر فقط اس کو اٹھا کر یوں اوپر رکھ لیا اور اس کو باندھا نہیں، تو ایسی صورت کے اندر تو یہ سجدے وغیرہ میں یا رکوع میں آگے مزید جو ہے وہ آ جائے گا، اور بعض صورتوں کے اندر جب یہ سائیڈ سے لٹک رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر صدل کے احکام بھی ہوں گے، اور حالت صدل کے اندر نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی یہ بھی ہے کہ اگر اندر سے اسکارف وغیرہ یا چادر نہیں پہنی ہوئی تو گلے کا یہ مکمل حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، جو کہ عورت کا ستر عورت میں شامل ہے، جس کو نماز میں چھپانا ضروری ہے۔ تو اب یہ مکمل حصہ نظر آ رہا ہوگا تو ایسی صورت کے اندر نماز درست نہیں ہوگی۔ نماز اگر شروع سے ہی یہ حالت ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور درمیان میں اگر یہ حالت ہو گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو اس کو اتار کر کوئی دوسرا دوپٹہ یا چادر جو ہے وہ پہن کر نماز ادا کی جائے، یا پھر اسی برقعے کو اپنے ارد جو ہے وہ چہرے کے گرد جو ہے وہ چادر کی طرح لپیٹ کر اچھے طریقے سے پھر اس کے اندر نماز ادا کریں۔ تیسرا سوال یہ ہول سیل ریٹ سے متعلق کہ ہم کسٹمر کو بتا کر بیچتے ہیں کہ کچھ اوپر جو ہے وہ بیچ رہا ہوں یا ہول سیل ریٹ پر بیچ رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے بیان کے اندر سچے ہیں تو حرج ہی نہیں ہے، اگر آپ کچھ ہی واقعی پروفٹ لے رہے ہیں تو یہ بولیے کہ کچھ ہی لے رہا ہوں۔ اگر ہول سیل ریٹ پر بیچ رہے ہیں تو اگر مارکیٹ میں واقعی ہول سیل ریٹ ہے جس ریٹ پر آپ بیچ رہے ہیں
تو بھی جو ہے وہ آپ کا کہنا درست ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے. لیکن اگر غلط ہے، جھوٹ ہے، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ ہول سیل ریٹ مثلا 10 روپے ہے اور آپ بیچ رہے 12 کا ہے اور آپ اسے بھی ہول سیل ریٹ کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کا بولنا جھوٹ ہوگا. تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. یوں ہی کچھ نفع اوپر لے رہا ہوں یہ آپ نے کہا، حالانکہ آپ بہت زیادہ نفع اوپر لے رہے ہیں، یا بہت زیادہ نہیں لیکن بہت نفع اوپر لے رہے ہیں، وہ کچھ والا نفع نہیں ہے، تو بھی یہ جھوٹ ہوگا. تو جھوٹ کہنے کی اجازت نہیں ہے. جھوٹ کہنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس بات سے اندازہ لگائیے کہ شریعت مطہرہ کے اندر ایک خرید و فروخت کی اصطلاح ہے مرابحہ، کہ اس میں نفع رکھ کر جو ہے وہ بیچا جاتا ہے. نفع رکھ کر تو ہر خرید و فروخت میں ہوتا ہے، نفع بتا کر بیچا جاتا ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز اتنے میں پڑی ہے 10 روپے کی اور میں آپ کو 12 روپے یعنی 2 روپے نفع رکھ کر بیچ رہا ہوں. تو یہ بیان کیجیے. یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ بسا اوقات خریدی تو 10 روپے کی ہوتی لیکن وہ پڑتی جو ہے وہ 12 روپے کی ہے. اب اگر یہ کہے کہ بھئی میں نے 10 کی خریدی ہے اور میں آپ سے اس کے اوپر 2 روپے جو ہے وہ نفع رکھ کر بیچ رہا ہوں، تو اس کو وارے میں ہی جو ہے وہ نہیں آئے گی. اور اگر یہ 4 روپے بتائے تو پھر کسٹمر کہے گا کہ یار آپ 4 روپے نفع اس کے اوپر لے رہے ہیں. تو پھر فرمایا کہ وہاں پر الفاظ پھر یہ استعمال نہ کرے کہ میں نے خریدی اتنے میں، بلکہ یہ الفاظ کہے کہ مجھے پڑی اتنے کی. تو اب آنے جانے کا کرایہ اور مینٹیننس وغیرہ سب کچھ نکال کر اگر وہ چیز اس کو پڑی 14 روپے کی ہے یا 15 روپے کی ہے، تو اب یہ کہہ دے کہ بھئی یہ 15 روپے کی جو ہے وہ مجھے پڑی ہے اور اس کے اوپر میں اتنا نفع لے کر آپ کو بیچ رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ بات کے اندر، گفتگو کے اندر جھوٹ کے پہلو سے بچنا بہر صورت ضروری ہے. جی مزید کال. محمد صدیق بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ لوگوں نے کھلوایا ہے اور ہم اس سے بھی 5 روپے کمیشن لیتے ہیں جو پیسے نکلواتا ہے، کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی مزید کال. میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں سلور کے برتن جنہیں ایلومینیم وغیرہ وہ کہتے ہیں جس سے وہ، تو ان کے بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیں کہ اسلامی نظام میں اس کی کیا اہمیت ہے، ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جی مزید کال. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قضا نمازیں ہوتی ہیں، فجر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے قضا نماز؟ جی پہلا سوال ایزی پیسے پر کمیشن لینا. دیکھیں ایزی پیسہ کے اندر آپ سے وہ شخص جو ہے وہ پیسے لینے کے لیے آتا ہے تو اب آپ اس کو دینے کے پابند ہیں اور اس کے ہی چارجز جو ہے وہ آپ کو کمپنی ادا کرتی ہے، اور وہی چارجز جو فرسٹ کسٹمر نے ڈپازٹ کروائے ہیں وہاں پر بھی ادا کیے جا چکے ہیں، جس میں سے کچھ چارجز کمپنی جو ہے وہ پہلے دکاندار کو دیتی ہے، کچھ خود رکھتی ہے اور کچھ آگے جس دکاندار نے دینے ہیں اس کو دیتی ہے. تو اب یہاں پر اس کا یہ مطالبہ کرنا سامنے والے کسٹمر سے کہ جناب آپ بھی جو ہے وہ مجھے پیسے دو، یہ درست ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تو یہ شخص اس کا دین ادا کرنے کا پابند ہے. کمپنی کہہ رہی ہے کہ میرا دین فلاں شخص کو ادا کر دو، میرا جو قرض اس شخص کا میرے اوپر نکلتا ہے تم ادا کر دو، اور ہم تمہیں جو ہے وہ اس چیز کے پیسے دے رہے ہیں اور پیسے کمپنی جو ہے وہ دیتی بھی ہے. تو اب بہرحال اس کا سامنے والے سے بھی کہنا کہ نہیں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا پیسے ادا کروں لیکن میں تمہیں اس وقت تک پیسے نہیں دوں گا جب تک کہ تم مجھے اتنے پیسے نہ دو گے، تو یہ تو رشوت جیسی صورت ہی بنتی ہے. تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. مزید بھی اس معاملے کے اندر اور بعض شرعی خرابیاں اور پیچیدگیاں ہیں، کیونکہ اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں. بعض صورتوں کے اندر دکاندار کا پیسہ کمپنی کے پاس پڑا ہوا ہوتا ہے، بعض صورتوں میں کمپنی کا پیسہ دکاندار کی طرف نکلتا ہے. تو ان دونوں صورتوں کے اندر علیحدہ احکام بنتے ہیں. تو مزید تفصیل کے لیے اس پر آپ دارالفتاح اہل سنت سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. سلور کے برتن سے متعلق سوال ہوا تو استعمال جائز ہے، اس میں کھانا پینا بھی جائز ہے. ہاں البتہ طبی اعتبار سے اگر نقصان دہ ہو کہ اس کے ذرات وغیرہ جھڑتے ہوں تو بچنا بہتر ہے. تیسرا سوال ہمارا فجر کی نماز سے متعلق ہوا کہ فجر کی نماز یا کوئی بھی نماز دوسری نماز کے ساتھ قضا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. تو اگر صاحب ترتیب یہ شخص نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ اپنی فجر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ بھی ادا کر سکتا ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد نماز کو ادا کر لے
تاکہ جتنا لیٹ بس اوقات ہوتا جاتا ہے تو انسان اس چیز کے اندر شیطان کی جانب سے سستی دلانے کے اوپر اس کو مزید ڈیلے کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر یوں قضاء عمری کی صورت میں بہت ساری نمازیں اس کے ذمے لازم ہو جاتی ہیں۔ تو جلد از جلد جو بھی نمازیں قضا ہیں انہیں ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔